ایک زمانہ تھا کہ جب بیٹی کی شادی کرتے تھے تو ماں باپ کہتے تھے کہ بیٹی اب اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی نکلے گا. تو بیٹیاں جو ہیں وہ کمپرومائز کیا کرتی تھیں اور ایسے حالات میں بھی کمپرومائز کرتی تھیں جس میں نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک ایکسٹریم تھی. جیسے جیسے تعلیم عام ہوئی ہے، جیسے جیسے اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے، تو لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ہیٹ فل یونین میں رہنا یا زندگی بالکل اجیرن ہو اور اس کے اوپر ہر چیز آپ برداشت کرتے جائیں، یہ کوئی فیئر بات نہیں. پاکستان میں جو فیملی لاز کی ہسٹری ہے اس کے اندر ایک میجر چینج آئی ہے، اور وہ چینج آئی ہے ایئر 2000 میں. اس وقت انہوں نے ڈائیورس جو خلا کی گراؤنڈ پہ لینا اس کو بہت آسان کر دیا. میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جائز چیزوں میں سے جو سب سے بری بات ہے وہ طلاق کو نامناسب اور ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت زید اور ام حبیبہ کا یہ واقعہ ہے. ام حبیبہ تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت زید سے جو ہے ڈائیورس لینی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں ڈائیورس لینا چاہتی؟ کیونکہ میں ان کو پرسیو نہیں کرتی اپنا ہسبینڈ، اور میں کوئی خوشگوار ہمارے تعلقات نہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ اس خاتون کو ایک کمرے میں بند کر دیں، اور کمرہ نجاست والا کمرہ تھا. انہوں نے دوسرے دن اور ساری رات وہ اس کے اندر رہیں، اور دوسرے دن سوال پوچھا کہ کیا تم اپنے فیصلے پہ قائم ہو؟ تو ان کا جواب تھا کہ جو جتنی راتیں اور جتنا وقت میں نے اپنے اس خاوند کے ساتھ گزارا ہے، آج یہ زیادہ کمفرٹیبل میری رات تھی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واقعی یہ نفرت اس لیول کی ہے کہ یہ ہیٹ فل یونین جو ہے یہ نہیں رہنی چاہیے. تو آپ نے کہا کہ یہ ڈائیورس ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قاضی ہے اس کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا کوئی ریکنسیلیشن پاسبل ہے یا نہیں. ہمارا جو ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کا ہے، اس کے اندر دو سیکشن بڑے امپورٹنٹ ہیں، سیکشن 10 اور سیکشن 12. پری ٹرائل ریکنسیلیشن، پوسٹ ٹرائل ریکنسیلیشن، کہ جب سپاؤسز آتے ہیں تو قاضی نے یعنی جج نے ان کو کوشش کرنی ہے کہ یہ کوئی ریکنسیلیشن ہو جائے. اگر ریکنسیلیشن نہ ہو پائے تو ایشوز فریم ہوتے ہیں اور پھر ٹرائل ہوتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ٹرائل جب ایویڈنس ریکارڈ ہو گئی ہے ایک اور پوسٹ ٹرائل ریکنسیلیشن کی کوشش ہوتی ہے. دس واز آلویز آن دا بک، نیور ٹیکن سیریسلی. ان دا ایئر 2001 ایک پروجیکٹ لاہور ہائی کورٹ کے اندر چلا ہے جو فیملی کیسز کی میڈیشن کے بارے میں تھا. دیٹ واز کورٹ انیکسڈ میڈیشن، کیونکہ اس وقت کوئی مینڈیٹری بیکنگ نہیں تھی. اور اتفاق کی بات ہے کہ میں اس پروگرام کا انچارج تھا، اور مجھے 4 چیف جسٹسز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور ان میں سے اعجاز نثار صاحب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کے بھی جج رہے ہیں، انٹرم چیف منسٹر بھی رہے. اتفاق کی بات ہے میں ان کے ساتھ آج کل بیٹھ کے کئی معاملات میں آربیٹریشن کیا کرتا ہوں پینل پہ. انہوں نے میرے سے ایک سوال پوچھا جب ہم امریکہ سے واپس آئے تھے کہ پاکستان کے اندر مینڈیٹری بیکنگ نہیں ہے، کوئی ایسی صورت ہے کہ ہم میڈیشن کو پاکستان میں ٹرائی کریں؟ تو میں نے اس لا کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا جی آپ سٹارٹ کریں. ان کے بعد ایک اور چیف جسٹس صاحب آئے، وہ تھے شیخ ریاض صاحب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہے ہیں، چیف جسٹس پاکستان بھی رہے ہیں. وہ بھی اس کے لیے سپورٹو تھے، اور ایک کمیٹی بنا دی گئی. اس کمیٹی نے کچھ ججز کو کیئرفلی ہم نے سلیکٹ کیا، اور جیسے ہی جواب دعویٰ آ جاتا تھا ریٹن سٹیٹمنٹ آنے کے بعد، وہ جج صاحب ٹرائل نہیں کرتے تھے، ہمیں ایک اور جج صاحب کے پاس کیس بھیجتے تھے فار میڈیشن. دس واز کورٹ انیکسڈ میڈیشن ماڈل وچ واز پریکٹسڈ. ان میں سے اب بڑے بڑے لوگ ہیں. جزیلہ اسلم آج کل سپریم کورٹ کی رجسٹرار ہے. شی واز آن مائی کمیٹی، ون آف دوز ججز جو میڈیشنز کیا کرتے تھے. ہم نے فیملی کیسز میں ان کو شروع کیا، اور ہم اس کو فورٹ نائٹلی بیسس پہ ریویو بھی کرتے تھے. اور ان کی ایکریڈیٹیشن جو ہے امریکنز نے کی تھی.
اس کا اتنا اعلیٰ نتیجہ آیا کہ لاہور سے پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوا تھا، پھر یہ ملتان گیا، اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں بنا تھا، وہاں پہ بھی یہ ٹرائی ہوتا رہا. کرتے تھے جج صاحبان یہ کہ اپنے ریٹائرنگ روم میں چائے بھی پلا دی. بعض اوقات میاں بیوی کو کہتے تھے آج جاؤ جی آپ چائنیز کھانا ہی اکٹھے کھا کے ہیں. بعض اوقات ساس کو وڈرا کر لیا، بعض اوقات نند کو وڈرا کر لیا، بعض اوقات لڑکی کی ماں کو وڈرا کر لیا، اور انہوں نے کہا جی آپ گفت و شنید کریں. اور اگر بچے ہوتے تھے تو بچوں کو کینڈیز بھی جو ہے نا کھلا دیتے تھے پاس سے ججز. بڑے زبردست اس کے نتائج آئے. بلیو یو می کہ یہ جو پروجیکٹ تھا جس کے اندر بعد میں ہم نے آرڈر 37 کے کیسز نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے ڈالے اور لینڈ اینڈ ٹرن ڈسپیوٹ بھی ڈالے. بعد میں جج صاحب آئے راشد عزیز صاحب، گریٹ سپورٹر آف ADR اگین، اور پھر ایک اور چیف جسٹس آئے میاں اللہ نواز. یہ 4 ججز نے انہیں رو کام کیا، اور یہ کوئی 1 سال اور 8 ماہ یہ چلا پروجیکٹ. دس واز ود دی ہیلپ آف امریکن ایمبیسی ان پاکستان، اور یہ ججز کی ایکریڈیٹیشن جو تھی لاہور کی کونسلیٹ اور اسلام آباد ایمبیسی میں بھی ہوتی تھی. ایسے ریزلٹس آئے کہ کوئی اباؤٹ 80% کیسز میں، فیملی کیسز میں ریکنسیلیشن ہوئی، جس کو کہ بڑا لائٹلی لیتے تھے کہ طلاق کر دو. ان میں سے 70% کیسز میں میاں بیوی دوبارہ بسے ہیں، کیونکہ انوویشن بڑی بڑی کمال کی. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حق تفویض ہے، ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈائیورس ہے، یہ اس کو کبھی ایکسرسائز نہیں کرتے تھے. انہوں نے ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈائیورس جو ہے خاتون کو کہا تمہیں یہ دے دیتے ہیں، گیو اٹ اے ٹرائی، اگر یہ کل نہ گزارا کر سکا تو تم خود ڈائیورس اس کی طرف سے اپنے آپ کو دے سکتی ہو. کبھی انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا کچن علیحدہ کرا دیتے ہیں، کبھی انہوں نے کہا تمہاری مینٹیننس فکس کر دیتے ہیں. تو ڈڈ میریکلس، بڑی کامیابی ہوئی اور بڑا اچھا راستہ نکلا. اور بعض ایسے مرد ہوتے ہیں اور ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ وہ آپس میں رہ ہی نہیں سکتے. اس مرد کے ساتھ اگر آپ نہیں رہ سکتے، پھر بھی اگر ارلی سٹیج پہ ڈیورس ہو جائے تو چلو، لڑکی بھی کہیں اور شادی کرے گی، لڑکے کی بھی کہیں اور شادی ہو جائے، کہ اس کے سالہ سال آپ وہ عدالتوں میں بھی وقت ضائع کریں. یہ پروجیکٹ چل رہا تھا، لیکن امینڈمنٹس ہوئی ہیں لا کے اندر، اور یہ ٹوٹل 18 امینڈمنٹس ہیں. میں اس کمیٹی کا ممبر رہا ہوں. ایک امینڈمنٹ بہت تباہ کن ہوئی ہے، وہ ایک پروویزو ایڈ ہوا ہے سیکشن 10 کو، اور یہ NGO کراؤڈ نے لگوا دیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر فرسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ریٹن اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد لڑکی کہتے میں نے نہیں بسنا، تو ان کو کچھ اور نہیں کرنا، فوراً ڈائیورس ہو جائے گی. اس نے اتنا قرام برپا کیا کہ پاکستان میں اس وقت ڈائیورس کی ریشو جو ہے وہ امریکہ یا یورپ سے بہت زیادہ ہے. کیونکہ جیسے ڈاک خانے میں خط ڈالتے ہیں، اسی طرح سے آپ کا وہ رزلٹ آ جاتا تھا. یہ دوبارہ ابھی منصور علی شاہ صاحب کے انڈر جو ہم کورٹ اینڈ ایکس میڈیشن جس پروگرام کا میں انچارج تھا، وہ ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ ہوئے، وہاں باقی کیسز کے علاوہ ہم نے فیملی کیسز بھی ڈالے. اور لیکن ہم ججز کو کہا باوجود کہ یہ آ گئی ہے پروویزو، آپ پھر بھی سیریس کوشش کریں تو کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا ہے ضرور. آئیڈیل سچویشن کہیں نہیں ہوتی، کیونکہ شادی یہاں پہ 2 لوگوں کی نہیں ہے، 2 فیملیز کی شادی ہے. اگر آپ تھوڑی سی گنجائش پیدا کریں تو گنجائش نکلتی ہے. اب اس کا جو برا امپیکٹ ہے، دیکھیں ڈائیورس کرا دینا تو بہت آسان ہے، اور یہ زیادہ کیوں بڑھ گئی ہے؟ دیکھیں اس میں ایک ریزن ہمارا جو میڈیا ہے، اس کے اوپر جو ہے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے، اور کچھ ضرورت سے زیادہ ایسی اویئرنیس دی ہے. حالانکہ ہمارے معاشرے میں ڈائیورسی خاتون کے کیا رائٹس ہیں؟ یہاں تو ابھی انسان اتنا ذہنی طور پہ ڈیولپ ہی نہیں ہوا. تمام مسلم ممالک میں لوگ بیوہ خاتون سے شادی کرتے ہیں. یہاں تو ایک ٹیبو ہے کہ شادی نہیں ہونی، تو آپ جلدی سے طلاق دلا دیتے ہیں. آپ تھوڑا سا برداشت کریں، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اور وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. لیکن یہ ہم نے اس کو ایکسپیڈائٹ کر دیا. انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے، اس کے اوپر بھی جو ضرورت سے زیادہ کئی اویئرنیس ہے، اور نیگیٹو چیزوں کو زیادہ دکھایا جاتا ہے. جو ڈرامے بنتے ہیں وہ بھی اسی بارے میں بن رہے ہیں. اب دیکھیے کہ سفر کرتے کون ہیں؟ وہ بچے سفر کرتے ہیں. آپ جائیے یہ ایوان عدل میں، میاں بیوی لڑ پڑے ہیں، جوتوں کے اندر دال بانٹی، علیحدگی اختیار کر لی. بچہ ہے جو اس کی ملاقات جہاں پہ ہو رہی ہے، وہاں پہ ہتھکڑی لگائے ہوئے جو ہے ملزمان وہ بھی آ رہے ہیں، اور وہاں پہ بچوں سے ایسا محبت جاگتی ہے کہ باپ جو ہے وہ جی کھلونے بھی لے کے آ رہا ہے، اور وہاں پہ ملوا بھی رہے ہیں. ادروائز جو وہ بچے ہیں وہ تو نارمل بچے ہیں، پنپ ہی نہیں سکتے. میں نے بہت عرصہ پہلے ایک تجویز دی تھی، یہ مانتے نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ نارمل کورٹس کے اندر نمبر 1 جو ججز ہیں، یہ عام ججز یہ کیس نہ ٹرائی کریں، جن کا بہت ایکسپیرینس نہیں ہے، جو اس چیزوں کو نہیں سمجھتے، وہ کبھی بھی کوشش نہیں کریں گے کہ ریکنسیلیشن ہو جائے. اس لیے یہ اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے. پاکستان بننے سے پہلے فیملی کیسز جو ہیں
یہ ہائی کورٹ کے جج ٹرائی کرتے تھے. بعد میں 3 کمیشن بنے ہیں فیملی معاملات پہ. تینوں کمیشن کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ فرسٹ کلاس جج کم از کم فیملی کیسز سنیں. یہاں پہ تھرڈ کلاس ججز کو بھی آپ نے لگا دیا جن کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, تو انہوں نے سیریس کب لینا ہے. ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا میں نے ان کو کہا کہ جیسے چلڈرن کمپلیکس ہے لاہور میں, اس جیسی جگہ پہ یہ عدالت ہو, وہاں پہ سائیکیٹرسٹ بھی ہو, وہاں پہ ایک سائیکولوجسٹ بھی ہو, وہ بچوں کو ایگزامن کرے ہر ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ جب ملاقات ہوتی ہے, وہاں گیمز کھیلیں, وہ وہاں پہ ہر طرح کی رائٹس لگی ہوئی ہیں. آپ اس ماحول کے اندر ان بچوں کی ملاقات کروائیں. اچھا میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی نا ایک ججمنٹ آئی ہے, اور وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, اس نے کچھ پیرامیٹرز طے کر دیے ہیں, اور وہ پیرامیٹرز جو طے کر دیے ہیں کہ ملاقات جو ہونی ہے اس کا اسکیجول اس کے مطابق اب بنتا ہے ہر کیس میں. انہوں نے ایک تو یہ طے کر دیا کہ اگر بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس بھی ہے تو باپ سے ملاقات فورٹ نائٹلی بیسس پہ ضرور کروانی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں کورٹ میں, آپ ان کو گھر بھی لے جا سکتے ہیں. شادی وغیرہ کوئی ہے فیملی میں, سالگرہ بچوں کی, آپ بچوں کو ایک دن باپ کے پاس ایک دن ماں کے پاس جائیں گے. جو چھٹیاں ہوتی ہیں سمر ویکیشنز یا ونٹر ویکیشنز, آدھا ٹائم ماں کے پاس آدھا ٹائم باپ کے پاس. کیونکہ دیکھیے اسلام تو جس سے ہم بلانگ کرتے ہیں یہ بغیر لاجک کے کوئی چیز ہوتی نہیں. چھوٹی عمر کا جو بچہ ہے یہ اس کی کسٹڈی کے رائٹس ماں کو ہیں. گارڈین وہ کبھی نہیں, گارڈین ہر صورت باپ ہی ہے. کسٹڈی کے رائٹس چھوٹی عمر میں ماں کے پاس ہیں. اب شیعہ اور سنی لاء میں تھوڑا فرق ہے, لیکن بچہ جو ہے وہ اب 4 سال کی عمر تک شیعہ لاء میں باپ کے پاس رہے گا, ماں کے پاس رہے گا, پھر باپ کو ملے گا. 7 سال کی عمر میں سنی لاء کے تحت والد کے پاس چلا جاتا ہے. لیکن جو بیٹی ہے وہ شادی تک ماں کے پاس ہی رہتی ہے. اب ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کیا گیا کہ جب چھوٹی عمر کا بچہ ہے اس وقت ماں کی حضانت بہت بہتر ہے, کیونکہ ماں کی گود کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اور جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے, وہ باہر جا رہا ہے, تو باپ بہتر لک آفٹر کر سکتا ہے. تو دونوں کے رائٹس جو ہیں. یہاں پہ بچہ ایک کے پاس ہے, جو کسٹوڈیل کیئر میں بچہ ہوتا ہے, ایک اسپاؤس کے پاس یا دوسرے کے پاس چلا گیا, وہ کبھی کیا نارمل پنپے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثلا ہمارے معاشرے میں ساری ذمہ داری باپ کی ہے. باپ چاند پہ چلا گیا, اس نے ساری مینٹیننس باپ نے دینی ہے بچے کو, اپنی بیوی کو بھی اس نے پالنا ہے. اور یہاں پہ تو غلط رواج ہیں. ایون یہ جو ہم سامان جہیز کا, یہ ہندوانہ رسم ہے, کچھ نہیں ہے کہیں پہ خاتون نے کچھ نہیں دینا. کھانا بھی صرف ولیمے کا ہے, تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن مرد کی ذمہ داری ہے نا. اب اگر علیحدگی ہو جاتی ہے تو سنگل پیرنٹ کے طور پہ خاتون جو ہے وہ اس کو پالنا پڑ جائے بچہ, باپ ایک حد تک مینٹیننس دے رہا ہے, وہ بیچاری پھر کام کرے گی, کچھ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اس کا مطلب ہے لیونگ سٹینڈرڈ بھی بچے کا ڈاؤن ہو جائے گا. جب میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں, جس طرح کی زندگی ان کی ہے, وہ کل تو وہ والے مالی حالات بھی نہیں ہوں گے. یہ اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. دوسرا وہ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ بھی نارمل فیل ہی نہیں کر رہا. ایک بچہ اس کو لینے کے لیے باپ آتا ہے, پیرنٹس ڈے پہ دونوں ماں باپ آتے ہیں, ایک کے بھی آتا ہی نہیں. وہ بچہ نارمل کیسے ہے؟ وہ ہے نہیں. پھر یہ دیکھیں کہ نارکوٹکس کے اندر اس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. بچے جو ہے نشے میں لگ جاتے ہیں. اور میں نے تو یہ دیکھا کہ جو مرد بھی ہیں نا, شادی شدہ مرد کم سگریٹ پینے والے اور کم نشہ کرنے والے ہیں. جب ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے تو اکیلا مرد بھی نشہ زیادہ کرتا ہے. اس کے اوپر بھی بہت برا امپیکٹ ہے. وہ بھی کوئی نارمل نہیں. جہاں پہ میاں بیوی نے مل کے جانا ہے, ایک بندہ دونوں میں سے جا رہا ہے, آپ مس آؤٹ کرتے ہیں یہ چیزیں. اچھا, بچوں کو اس ایج کے اندر ایک اور لحاظ سے بڑی اویئرنیس دینے کی ضرورت یہ ہوتی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ نے معاشرے میں دوسرے لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے. میرا اس کے اوپر سٹڈی ہے. میں نے یہ دیکھا کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو, وہ زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بہت جلدی کوئی یہ جو سیکسول ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر انوالو ہو جائے. ایکسپلائٹیشن جو ہے کر لی جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کا تو ماں باپ ہی نہیں ہے. تو ایون عورت جو ہے وہ بھی انسیف اس مسئلے میں ہو جاتی ہے. اور مرد کے لیے کیا, گھر تو ایک جنت ہے, وہ جاتا ہے, اس کو تو وہ پراپر ہر گھر کی ساری چیز, عورت ان پیڈ لیبر ہے, اتنا اچھا وہ گھر رکھتی ہے, نہ اسے وقت پہ کھانا ملے گا, نہ اس کے کپڑے کسی جگہ پہ اچھے لگے ہیں, کچھ نہیں. وہ صبح اٹھ کے گیا ہے, وہ لیزی ہوا ہے, اس کی محنت کرنا جو ہے نا وہ اس کے اندر بھی انرجی اس کی کم ہو جاتی ہے. سو دس از ناٹ, یہاں پہ ایک یونٹ کے طور پہ, فیملی کے طور پہ اس کو دیکھنا چاہیے. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیے کہ کیا معاشرہ مدد کر رہا ہے ایسے بچوں کی یا ایسی خواتین کی. اگر یہ ڈائیورسی وومن کے کیا رائٹس ہیں,
انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے، وہاں پہ ایک شاہ بانو کیس ہوا، بڑا مشہور ہے، میں آپ کے نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاہ بانو کو اس کے میاں نے ڈیورس دے دی. اب یہاں بھی اس معاشرے میں مرد کی مرضی ہے، اس نے عورت کو 30 سال زندگی کے بعد ڈیورس دے دیے. اب اس کو، وہ بیچاری نہ پڑھی لکھی ہے نہ وہ ارن کر سکتی ہے. تو شاہ بانو ایک ایسی خاتون تھی، اس نے اپنے سابقہ میاں کے خلاف دعویٰ کر دیا مینٹیننس کا. کورٹ نے ڈگری کر دیا. انڈیا میں قرام مچ گیا، خاص طور پہ جو ریلیجس لوگ ہیں انہوں نے بڑے اس کے اوپر وہ جلسے جلوس کیے. اتنی خوبصورت ایک لیجسلیشن انڈیا میں ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ہوئی ہے، اور انہوں نے لیجسلیشن کی ہے شاہ بانو کیس کے بعد کہ جو ڈائیورسی وومن ہے وہ شادی کے بعد بھی آپ کا سابقہ خاوند کو دعویٰ کر کے مینٹیننس مانگ سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. اگر وہ نہ دے تو وہ ان رشتہ داروں کے خلاف کیس کرے گی جنہوں نے اس کے مرنے کی صورت میں کل اس کی جائیداد کا مالک بننا ان سے لے لے، اور اگر ان سے بھی نہیں ملتا تو اسٹیٹ پے کرے گی. تو اپنا مسلمان ملک ہے ہم، اور ہمارے ملک میں جس کے اندر کہ آپ دیکھیے کہ بیت المال ہے، تو یہ کس کام کا ہے؟ ہماری تو اسٹیٹ سپورٹ نہیں کرتی، تو ان خواتین کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک سوسائٹی کا بھی بہت بڑا ڈیلیما ہے کہ اس نے کمزور لوگوں کے لیے، اور خواتین تو خاص طور پر ویلنریبل سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے، فنڈامنٹل رائٹس میں یہ لکھا، اور بچے بھی وہی ہیں، ان کے لیے کون سے ایسے قوانین بنائے. اب آپ دیکھیں اسکولوں کے اندر جو ایجوکیشن ہے، پبلک اسکول میں بڑی تھرڈ کلاس ایجوکیشن ہے. اب وہ اگر میاں بیوی اکٹھے ہیں تو ان کو پرائیویٹ اسکول میں جا رہے ہیں. جیسے ہی وہ اسکولنگ ختم ہو گئی ہے ان کو وہ والی اسکولنگ ہی نہیں ملے گی. اس کا مطلب ہے وہ تعلیمی جو سرگرمی ہے وہ بھی ان کی بڑی متاثر ہوں گی، اور وہ کل معاشرے کا اچھا نہیں بن سکیں گے. لیکن اس میں اب بڑوں کا ایک رول ہے. بڑوں کا ایک رول یہ ہے کہ شروع میں وہ کہتے ہیں کہ جی 2 برتن ہوتے ہیں تو وہ آپس میں جو ہے نا ٹکراتے ضرور ہیں، تو وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں. تو جو بڑے ہیں اگر وہ سمجھاتے ہیں، اور ان کا ایک رول تھا جو کہ انہوں نے اب اپنا رول چھوڑ دیا، تو شروع میں ٹائم لگتا ہے، اور وہ میاں بیوی بعد میں بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں. اب یہ نا جو ایک رابطہ آپس میں گفتگو کرنی ہے، اور وہ رول بھی ختم کر دیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات پازیٹیو بھی ہے اور وہ بھی ضرور کہنی چاہیے. یہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں میں ساس بنی تو میری نوح نہ بنی، میں نوح بنی تو میری ساس نہ بنی. تو بیوی غلطی کوئی تیرے جی ہوئے گی. آج بڑی اچھی ساسیں آ رہی ہیں. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اور میں نے بے شمار ایسی فیملیز کو دیکھا ہے کہ جو اتنی اچھی ساسیں آ رہی ہیں کو اپنی بہو کی وہ دوست ہیں، انہوں نے آفٹر میرج خود جا کے ان کو پڑھانے کے لیے، فردر ایجوکیشن کے لیے وہ لے کے جاتی ہیں. وہ جب وہ وین دے آر آن فیملی وے، وہ اتنی اچھی ٹیک کیئر کرتی ہے، کٹھی جا کے کافی چائے پی رہی ہیں. میں نے ایسی ساسیں بھی دیکھی ہیں جو پازیٹیو اویئرنیس ہے وہ آئی ہے. لیکن جہاں پہ جہالت ہے نا، جہالت صرف تعلیم کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں نہیں ہوتی، معاشرے کی وجہ سے جہالت ہوتی ہے. کہ وہ آج بھی کچھ مرد ہے وہ کہتا ہے جی عورت جو ہے وہ پاؤں کی جوتی ہے، جب آپ اس کو ٹریٹ اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے برابر ہی نہیں مانتے. میں کہتا ہوں دس از دی ادر وے راؤنڈ. وہ یہ ہے کہ میں فزیکلی اگر اسٹرانگ ہوں، میں مرد ہوں، اللہ نے مجھے اسٹرانگ بنایا، تو لعنت ہے اسے مرد کے اوپر جو عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ وومن بیشنگ جو ہے وہ کرتا ہے. وہ کیا بندہ ہوا؟ پھر کچھ چیزیں ان کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں بہت اچھا کام ہوا، وومن پولیس اسٹیشن بنے ہوئے ہیں. تو اگر خاتون جو ہے وہ مردوں کے پاس نہیں جانا چاہتی، اور خاص طور پر پولیس کے پاس جانے کے لیے تو ہر کوئی ڈرتا ہے، تو اب خواتین پولیس اسٹیشن بنا ہوا اس کے پاس جائیں، اور اس کے لیے کوئی ٹیریٹری بھی نہیں ہے. آپ خواتین عملے کو جا کے اپنے سارے جو ہے نا وہ مسائل بتائیں. آپ لاہور کے اندر اس وقت ہم نے ایک کیس کورٹ بنائی ہوئی ہے، اسپیشل کورٹ بنائی ہوئی. ایسی خواتین جن کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ ایسا حادثہ ہو جائے، اب وہ تو ایک ٹراما میں ہوتی ہیں. ہم نے وہ کورٹ بنائی ہے جس کے اندر سارا کا سارا عملہ خواتین کا ہے، اور آپ کو کورٹ میں جا کے وہاں پہ پہلے کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور کورٹ میں جا کے ایویڈنس نہیں دینی، بلکہ ایک علیحدہ کمرے کے اندر آن ویڈیو لنک سے ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں ایویڈنس کی، اس کو سہولت دے رہے ہیں. تو یہاں پہ تو خاتون کے ساتھ اگر زیادتی ہو جائے تو مرد اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتے کہ جی ہمارے پہ تو الٹا اسٹگما لگ جائے گا. تو یہ مائنڈ سیٹ جو نا میرا خیال ہے عورت سے زیادہ مرد کا چینج کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک پہلو ہے جس سے تربیت والا پہلو کہتے ہیں. میں اپنے بچپن میں دیکھا، اور اب تو میرا خیال ہے کم از کم کو 30 برس تو ہو گیا، میں نے کبھی نہیں سنا ایک خانہ داری ایک مضمون ہوا کرتا تھا ہر اسکول کے اندر. وہ انہوں نے سلیبس میں سے غائب کر دیا. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ شادی کروانے کے بعد آپ کی کیا ڈیوٹیز ہیں. ایک پڑھی لکھی ماں تو یونیورسٹی ہے، وہ لوگوں کی کیا تربیت کرنی ہے، وہ سلائی کڑھائی، اس کے بعد
یہ گھر کے اندر جو فضول چیزیں ہیں اس سے کس طرح سے آپ کارآمد بنا کے اس سے انکم کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو ایون یہ کارپیٹ وغیرہ بنانے کا طریقہ کار, کھانے بنانے کا طریقہ کار, گھر کی انٹیریئر کرنے کا طریقہ کار, ہم نے اس کو مس آؤٹ ہی کر دیا. میرا خیال ہے یہ سبجیکٹ دوبارہ لانے کی ضرورت ہے. یہ سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں, آپ ان کو یہ بات سمجھائیں, سول پروسیجر کوڈ میں آرڈر 23 ہے جو یہ کہتا ہے کہ ڈیورنگ دی کورس آف اے ٹرائل آپ اگر کسی قسم کا کوئی راضی نامہ کر لیں, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ آپ کو آربیٹریشن سے ہوا یا میڈیشن سے ہوا یا پارٹیز نے خود ہی کر لیا, تو کورٹ از باؤنڈ ٹو پاس اے ڈگری ان اکارڈنس ود دیٹ کمپرومائز اور سیٹلمنٹ ریچڈ unless it is unconscionable اور unlawful. اب جب کورٹ اس کے مطابق ڈگری کر دے گی, اٹ ول ہیو دی فورس آف اے ڈگری. جیسے ایکسیکیوشن آپ کرواتے ہو ڈگری کی, ویسے ہی ہوگی. اور مور سو فیملی کورٹس ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس ایک ایکسٹرا پاور بھی ہے. وہ پاور پتہ کیا ہے؟ ایز ایریاز آف لینڈ ریونیو جو ریکوری ہوتی ہے نا, وہ والے تحصیلدار والے اختیارات بھی فیملی کورٹ کے جج کے پاس ہیں. اب بڑی کنڈیشنل چیزیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ منی ڈگری ہے, کسی چیز پہ کمٹ کیا ہوا ہے. فیملی لاز میں آپ کو بائی وے آف انٹرم مینٹیننس کورٹ ٹینٹیٹیولی ایک فکس کرتی ہے مینٹیننس. آپ نہ دیں, اسی سٹیج کے اوپر ایکسیکیوشن ہو جاتی ہے, ایویڈنس سے فیصلہ ہوتا رہے گا, ہو جائے گی. اسی طرح کوئی بندہ کوئی بھی چیز کمٹ کر لے, جیسے اس نے کہا نا میں نے اتنا خرچہ دینا ہے, تو یہ ساری انفورسیبل ہے ڈگری. اور جب انفورسیبل منی ڈگری ہے, بندہ جیل میں جائے گا, سول پریزن میں بھی چلا جائے گا, اس کو دینا پڑے گا. تھرڈ پارٹی سے وہ جو ہے ایک چھوٹی بانڈ بھی لے سکتے ہیں, وہ بینک گارنٹی بھی جو لے سکتے ہیں. وہ اتنی خاتون وہ کمزور نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے رائٹس ہیں. جو خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں نا, ان کے لیے بڑے رائٹس ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ معاشرہ جو ہے نا, یہ صرف ان خواتین جو بے بس ہیں, جو اپنے رائٹس کے لیے کھڑی نہیں ہوتی, ان کے لیے کمزور ہے. ورنہ تمام عدالتیں, تمام سسٹم ہر اس عورت کی ہیلپ کرتا ہے جس کو پتا ہے کہ میرے رائٹس کیا ہیں. جیسے میں نے آپ کو یہ بات بتایا, آپ کو یہ دیکھیں وومن پولیس اسٹیشن ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہاں پہ فرسٹ وومن بینک بنا ہوا ہے, صرف خواتین کا بینک ہے. اس کے اندر کیوں نہیں خواتین انٹرپرینورز کو جو ہے قرضے دیے جائیں, اور اسی طرح یہ جو آسان قرضے کہتے ہیں وہاں پہ خواتین کو پریفرنس دی جائے کہ جی اسی بینک کے ذریعے سے دی جائے. امپاورمنٹ کی بات ہے, اور امپاورمنٹ خاتون کی اس وقت ہوگی جب کہ اس کی اکنامک امپاورمنٹ ہوگی. اگر اکنامک امپاورمنٹ نہیں ہے, باقی چیزیں بیکار ہیں. ہم آدھے سے زیادہ آبادی اس ملک میں خواتین کی ہے. کتنی خواتین ہیں جو شادی کے بعد وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, ڈاکٹرز بنتی ہیں, گھر بیٹھ جاتی ہیں. آپ کسی اور فیلڈ کے اندر ہیں, حالانکہ ہر فیلڈ کے اندر اتنی خواتین اعلیٰ پرفارمنس دے رہی ہیں. ابھی تو یہ امریکہ وغیرہ میں تو ابھی بہت لیٹ وہاں پہ آئی ہیں, ہر جگہ پہ گئی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا پیسہ, وقت اور ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے جب آپ اس کو گھر بٹھا دیتے ہیں. اس کو صرف کنفائن کر دیا. یا وکالت کی فیلڈ ہے, جو میری فیلڈ ہے, جس کے اندر 33 برس سے میں کام کر رہا ہوں. خاتون کو ہمیشہ کہتے ہیں تو فیملی کیس کر بھائی, اور کوئی نہیں. یہ کہاں لکھا ہوا کہ خاتون جو ہے شی از اونلی کنفائنڈ ٹو فیملی کیسز؟ یہ آپ نے کیسے یہ بات کر لی؟ اچھا, وہ پڑھانے کے لیے جائے گی, اس کو کہیں گے جی یہ بس جو ہے نا یہ بچوں کو تم پڑھا لو, تمہارا یہ ہے, اور یہ چھوٹے عمر کے بچوں کو پڑھا لو. مطلب اس کو یونیورسٹی اور پوسٹ گریجویٹ لیول پہ ایک ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ میری کورٹس کے اندر آپ دیکھیں, یہاں پہ جو خواتین لٹیگنٹ آتے ہیں, خیال میل کا بھی برا حال ہے, لیکن ان کے لیے تو بالکل وہ تو ریسٹ روم ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے. کسی جگہ پہ آپ نے کوئی آنریبل ان کے لیے کہیں پہ بھی پلیٹ فارم رکھا نہیں ہے. وہ بیچاری گھر سے نکلتی ہے, آپ نے ایک زمانے سے وہ کر دیا کہ یہ خواتین کے لیے یہ کمپارٹمنٹ ہوگا, اس کے اندر عورتیں جائیں گی, مرد نہیں جائیں گے. اور بھائی صاحب آپ ذرا ان کی تعداد دیکھیں, آپ ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھیں, اور کتنی جگہ کے اوپر ان کے پاس جگہ اویلیبل ہے. آپ اس بات کو یوں ختم کریں, آپ مائنڈ سیٹ آپ کا یہ کیوں ہے کہ خاتون کو وہاں جو دوسری جگہ پہ بھی خاتون بیٹھ سکتی ہے, کیوں نہیں؟ آپ بندے کو تمیز کیوں نہیں آتی کہ جی میں نے اس کے ساتھ سے ایسے نکلنا ہے کہ اس کو میں اٹیچ نہ کروں؟ دنیا میں ایسے ہے. ہم نے ابھی تک لوگوں کو مورلی لوگ بہت نیچے تک چلے گئے. میں اکثر لوگوں کو دیکھا, وہ کہتے ہیں جی اچھا جی اس خاتون نے یہ لباس اس طرح کا پہنا ہوا تھا, مرد کو شرم کوئی نہیں ہے, اس کی آنکھوں کو شرم کوئی. خاتون کا قصور اس کے اوپر ڈال دیں گے. آپ کے سامنے انصاف کیا ہو رہا ہے. اب یہ موٹر وے والا جو واقعہ ہوا ہے, آپ کے پاس نور مقدم کیس ہے, یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ جب بچے ہیں گھروں کے اندر جا کے لوگ ڈاکہ مارتے ہیں, جب ساتھ بچے کو وہ جو ہے نا اس کے ساتھ بھی زیادتی کر جاتے ہیں.
آپ کو یہ جو موجودہ قوانین ہیں میرے حساب سے یہ لوگوں کو بالکل ڈلیور نہیں کرتے. اس طرح کے معاملات کے اندر سخت قسم کی سزائیں نہ دی جائے نا تو بات نہیں بنے گی. آپ یہ دبئی سعودی عربیہ کی بات کرتے ہیں, آپ یورپ میں ایون بیڈ ورچوز کی کوئی خاتون ہے نا, کسی کی ضرورت نہیں ہے اس سے بات کر جائے. آدھی رات کو خاتون اتنی محفوظ ہے, زیور پہن کے وہ اپنے کام سے آ جا رہی ہے. تو ہم نے اوور آل سیٹ اپ ہی اس طرح کا نہیں بنایا کہ ہم ان کو اپنے ساتھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم مل کے پڑھتے ہیں, اس نے معاشرے کا ایک حصہ بننا ہے, اسی پروفیشن میں وہ ہے, اس کو کیوں عجیب طرح سے کیوں دیکھتے ہیں؟ کوئی اس میں یعنی یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے اوپر آ رہی ہیں. اور ایک اور بات دیکھیں, ایک نکاح نامہ ہے, جو میاں بیوی کی شادی ہو رہی ہے ان کو نکاح نامے کی شرائط جو ہے اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے, کوئی اویئرنیس نہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے, وہاں پہ بڑی آسانی سے نکاح خان جو ہے وہ ایک لائن لگا دیتا ہے, اس کے اندر جو مینٹیننس والا حصہ بھی گیا, جو ڈاری آرٹیکلز والی بات ہے وہ بھی نہ کی. اس کے بعد جو بھی چیز ہے, آپ کو پتا ہے کہ نکاح نامے کے ذریعے تو ایون پراپرٹی دی جا سکتی ہے اور اس کے لیے علیحدہ سیل ڈیڈ کرانے کی ضرورت نہیں, آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں. آپ وہ والا یا کہ تفویض ہے وہ بھی دینا نہیں. بھائی ان کو پڑھائیں تو صحیح, آپ کو تو یہ نہیں پتا. اچھا پھر یہ میں آپ کو مذہب کی بات کر رہا ہوں, میں الحمدللہ قرآن پاک کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے, میں نے بڑا زبردست مطالعہ سنت کا بھی کیا ہے. میں بلا خوف تردید یہ بات کہتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ اتنا اسلام میں رائٹس ہیں. آپ ایون اپنی بیٹی کی جو شادی ہے اس کی مرضی پوچھے بغیر نہیں کر سکتے. کون پوچھتا ہے؟ کوئی باندھی ہے کہ آپ نے اس کو جدھر مرضی دے دیا؟ ہاں آپ اپنی مرضی کریں, لیکن اس کی پہلے ضرور وہ دیکھیں. پھر یہ جو اونچ نیچ کی شادی ہیں, دیکھیں کلچرل بیک گراؤنڈ ہے, آپ اس بیک گراؤنڈ کی لڑکی یا لڑکے کو دوسری جگہ پہ باندھیں گے نا تو وہ بڑا غلط ہو جائے گا. پھر یہ جو میں سمجھتا ہوں یہ جو میچ میکرز ہیں, یہ رشتے کرانے والے, وہ انتہائی غیر ذمہ دار قسم کے موسٹلی لوگ ہیں. یعنی وہ اپنے پیسے بنانے کے لیے, کمیشن کھانے کے لیے وہ ایسے ہی لڑکے لڑکی کو ایسے رشتے کے اندر باندھ دیتے ہیں. خاص طور پہ بیرون ممالک جو شادیاں ہو رہی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, پتہ نہیں اس نے پہلے شادی کی ہو, پتہ نہیں وہ خود انلیگلی وہاں پہ گیا ہے, پتہ نہیں اس کا کردار کیا ہے. آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو 7 سمندر پاس صرف اس لیے بھیج دیتے ہیں کہ وہ کر پتہ نہیں کیا رہا ہے. تو یہ یہاں پہ تو پھر ذمہ داری میرا خیال ہے ایسے اداروں کو رجسٹر کرتے وقت بھی پہلے دیکھنا چاہیے. اور پھر ہمارا یہ جو اپنی ایمبیسیز ہیں یا فارن آفس ہے, ان کو بھی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور لائرز کے اندر سے بھی ایسا طبقہ ایک ضرور ہونا چاہیے جو یہ کاؤنسلنگ کرے. اور اس کے ساتھ آپ نے بات کی تو آپ کی بڑی مہربانی ہے, آپ کے سوال نے مجھے ایک بہت ضروری بات کی طرف لے آیا. وہ یہ ہے کہ جی یہ جو سائیکالوجسٹ ہے نا جی, یہ سائیکالوجی ایک اتنی اہم فیلڈ ہے جس کا فیملی سے بھی تعلق ہے اور ہر دوسرے معاملے سے بھی تعلق ہے. مثلا ایک بندہ جرم کر دیتا ہے, اس نے جرم کیا, وہ جیل میں چلا گیا, ایک ریفارمیٹری تھیوری ہے. تو بیرونی ممالک میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ جرم کیوں کیا, اور یہ جب واپس آئے گا تو یہ معاشرے کا بہتر جو ہے وہ شہری بن سکے. اس کے لیے کیوں کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کیا ریزن تھی کہ اس نے یہ والا جرم کمٹ کیا. اچھا ایک بندہ نشے کے اوپر لگ جاتا ہے, آپ اس کی اگر کاؤنسلنگ نہیں کریں گے تو کہیں گے جی یار اس نے نشہ کیا کیوں تھا, اور اس نشے کی وجہ سے پھر یہ جو ماحول ہے جس میں اٹھ بیٹھ رہا ہے, یہ والی چیزیں دیکھنی ہے. کسی کے پاس جاب نہیں ہے, اب جو فیملی ٹوٹتی ہے نا جی, تو وہ تو سب پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور یہ پھر اب کام جو ہے نا صرف وکیل کا نہیں ہے, میرے خیال ہے ایز این ایکسپرٹ ریکنسلیشن میں اور میڈیشن میں بھی اور سیٹلمنٹ میں بھی سائیکیٹرسٹ کو بھی انوالو کرنا چاہیے اور لوگوں کو یہ شرائط رکھنی چاہیے. ایک زمانے میں ہیومن رائٹس ایک ہماری باڈی ہے, یہ عبداللہ صاحب کے زمانے میں آئی تھی 1990 کے اندر. وہ کوئی اسے لیجسلیٹو بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن ہر ڈسٹرکٹ میں جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں وہ اس کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, اور جو پریزیڈنٹ باہر ہے وہ بلحاظ ہوتا ہے اس کے سیکریٹری ہوتے ہیں. تو اس کے اندر انہوں نے سول سوسائٹی کے لوگ اور جرنلسٹ وغیرہ بھی ڈالے ہوئے. تو ہم اس کے اندر جیلوں میں جاتے رہے, ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو بچے گھروں سے بھاگ کے جاتے ہیں نا جی, یہ اکثر کسی دوسرے شہر میں ٹرین پہ بیٹھے چلے گئے. ان کو لوگ گھر میں اور اولاد بہت زیادہ ہے, پال نہیں سکتے, شادی کر دیتے ہیں اور وہ پال نہیں سکتے, بچے رول رہے ہیں. اور بچہ جو ہے وہ آخر میں کسی کے ہتھے چڑھ گیا, وہ جا کے جیسے ہم نے دیکھا یہ داتا صاحب کے پاس ارد گرد جی وہ سنیما بنے ہوئے ہیں جس کے اوپر بلو فلمیں چل رہی ہیں. یہاں پہ سیکس ورکر کے طور پہ ان کو یوز کیا جا رہا ہے, ان کے ذریعے سے یہ جو ہے یہ نارکوٹکس وغیرہ ادھر سے ادھر لے جائے جا رہے ہیں. باہر جا کے کیمل ریس وغیرہ کے اندر جو ہے وہ بچے جو ہے انوالو ہو رہے ہیں. اب ماں باپ ذمہ داری نہیں لے رہے. ہم نے اگر وہ بچہ واپس لے کے دیا نا ماں باپ کو, تو ان کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ
आपने हर माह वहां पे जाके डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास हाजिरी लगवानी कि अब हम बच्चे को ठीक तरह से रख रहे हैं, तो ये आप जिम्मेदारी नहीं लेते? क्योंकि मैं अब आपको एक लाइटर साइड पे बात बताता हूँ, खैर लेकिन मुझे हंसी आती है इसलिए। 3 लोग ऐसे हैं। नंबर 1, आप देखें कि हज जो है ना, ये अरकान इस्लाम पे है, अरकान इस्लाम में से है, लेकिन हज सिर्फ उसके ऊपर फर्ज है जो अफोर्ड कर सकता है। नंबर 2, इलेक्शन सिर्फ उसको लड़ना चाहिए जो अफोर्ड कर सकता है। वो बिल्कुल फकड़ होगा तो जाके लूटेगा और काम नहीं करेगा। जैसे कायद-ए-आज़म ने कहा था एक यंग बैरिस्टर को कि उस वक्त सियासत करना जब मुस्लिम लीग को चंदा दे सकोगे, ना कि उल्टा लो। इसी तरह शादी सिर्फ साहिब इस्तेदाद पे फर्ज है, जो अफोर्ड ही नहीं करता ना। यहाँ पे 2 गरीब लोग शादी करते हैं, 4 गरीब बच्चे पैदा करके तो 6 गरीब मुआशरे के अंदर लोग लेके आते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर कोई काम नहीं करते और आप उस फैमिली को बिल्कुल बुनियादी जरूरतें भी नहीं दे सकते, मत करें उनकी शादी। और इसी से हम आबादी भी बढ़ा रहे हैं और हम नॉन प्रोडक्टिव किस्म के जो है ना वो एक आबादी में इजाफा कर रहे हैं। ये सारे हमारे टैबूज हैं सर। वो मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा। देखें, हर केस जो है ना वो एडीआर के लिए अच्छा कैंडिडेट नहीं है, लेकिन जो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं उनमें फैमिली डिस्प्यूट्स भी है। ये मेरा तजर्बा मुझे बताता है, अराउंड द ग्लोब बताता है, क्योंकि इसके अंदर ना इनोवेशन हो सकती है, इसके अंदर फैमिलीज को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसमें ऐसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं जो कि लीगल सिस्टम नहीं निकालता, तो लोगों को पास बैठने का मौका मिलता है। वैसे मेरे ख्याल से तो दुनिया का हर मसला जो है ना वो आफ्टर ऑल उसकी सुलह ही उसका हल है। मैं तो कश्मीर का मसला भी समझता हूँ नेगोशिएशन से हल होगा, लड़ाई से नहीं होगा। तो चाहे जाके फैमिली मसले, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, इसके अंदर जब फैमिली के बड़े भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनकी गारंटी आ जाती है, उनका सपोर्ट सिस्टम आ जाता है, तो ये आइडियल केसेज हैं। ये हमने टेस्टेड एंड ट्राइड है, करके देखा बार बार। तो इस केसेस के अंदर तो मसालियत को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ये जो फैमिली कोर्ट्स हैं, इनको ये सिविल कोर्ट्स के अंदर इनको होना ही नहीं चाहिए। जैसे सेक्शन 9 में आप मेंटेनेंस लेने के लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल या लोकल बॉडीज हैं, ये फैमिली केसेस सारे उधर ले जाएं, उधर बेहतरीन हल निकलेगा। और वहाँ पे इलाके के जो एल्डर्स हैं ना, जो मसालिहीन का कॉन्सेप्ट लोकल गवर्नमेंट में, वो बेहतरीन मीडिएटर्स होंगे और ये केसेस को वहाँ आप ले जाकर देखें, ये झगड़े बहुत जल्दी निपटेंगे। थैंक यू सो मच सर।